99% لوگ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران وقف اور اس کی علامات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی قرآن پاک میں وقف کی علامات کے متعلق سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور اس میں وقف کی جو علامات ہیں ان کو ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ان کے بارے میں سیکھنے کی بالکل کوشش نہیں کرتے اور اس چیز سے ہم بے خبر ہوتے ہیں کہ کہاں رکنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے، سانس روکنی ہے، یعنی ہم علامات وقف کو اچھے سے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کا بہت رول ہے قرآن پاک میں، ان کے اکارڈنگلی ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی علامات وقف کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم علامات وقف کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وقف کے معنی ہیں ٹھہرنا اور رکنا۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر ہم نے وقف کرنا ہوگا وہاں پہ آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ وقف کی صورت میں آواز اور سانس دونوں کو روکیں۔ آج ہم 7 علامات وقف جو ہے وہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو آیت کے لاسٹ میں یہ سرکل آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وقف تام کہتے ہیں۔ تام کا کیا معنی ہے کہ یہاں پہ بات یا جملہ مکمل ہو گیا ہے، یہاں سے آگے نئی بات شروع ہو جائے گی، یہ مکمل ہے، ٹھیک ہے، مکمل کی علامت ہے، یعنی یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں پہ رکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے میم، یہ جو آ جاتا ہے نا، وقف لازم کی علامت ہے۔ یہ لازم جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہاں پہ ضرور ٹھہرنا ہوگا، ٹھیک ہے، لازمی ٹھہرنا ہوگا۔ اسی طرح چھوٹا سا یہ جو تو آ جاتا ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی ٹھہر جائیں وہ بہتر ہے۔ جیم جو آ جاتا ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی اگر جہاں پہ آیت کے درمیان یہ آ جائے گا، اگر ہم وہاں پہ رک گئے ہیں تو ٹھہرنا بہتر ہے، اور اگر نہیں ٹھہرے تو بھی جائز ہے، دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے۔ زا جہاں پہ آتا ہے یہ وقف مجوز ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ جائز سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جملہ گو کے مکمل ہو گیا ہے لیکن بات ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ رکنا جائز ہے لیکن نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھہر جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صوت جو ہے یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ سم ٹائم ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھتے وقت جو ہے وہ ہماری سانس ٹوٹنے لگتی ہے، تو اس صورت میں ویسے نہ ٹھہرنا جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ سانس ٹوٹ رہی ہے، کافی لمبی چل گئی آئے، تو وہاں پہ وقف مرخص ہے، تو یہاں پہ آپ نے پیچھے سے ملا کر پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لا جو آ جاتا ہے اگر آیت کے اوپر لکھا ہو، یعنی یہ جو سرکل والا سمبل ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آ جاتا ہے تو ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے میں اس کا اختلاف ہے، لیکن اگر آیت کے علاوہ کہیں پر آ جاتا ہے تو وہاں پر نہ ٹھہریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری جو ہے علامات وقف۔ آگے مزید ویڈیوز میں بھی کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ ٹھہرنا، سانس روکنا، نہ روکنا، اس سے ریلیٹڈ ہم چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ آسان تجوید سیریز کی اس طرح کی مزید ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔